بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن شناسی آپ کو پتا ہے اسلام کے بہت سالوں تک دشمن شناسی کو خاموش کیا گیا۔ دشمن کا ذکر نہیں کرو، دشمن کے بارے میں بات نہیں کرو۔ دشمن کون ہے بتاؤ ہی نہیں قوم کو۔ دشمن نہیں بتائیں تو پھر آپ تبرہ کس پہ کریں گے؟ تولا اور تبرہ آپ سمجھتے ہیں دو چار باتیں کہہ کر تبرہ پورا ہوتا ہے؟ تبرہ یعنی براءت کرنا۔ براءت کا مطلب لفظی صرف نہیں ہے، براءت کا مطلب اپنے وجود سے براءت کرنا اس کا، اور وہ کام کریں کہ جس سے دشمن خود جل جائے۔ دشمن جلے آپ کے کام سے، بولے اتنی محنت کی اس قوم کے اوپر، اس کے اوپر، یہ پھر وہی کر رہی ہے۔ شیطان اتنی محنت کرتا ہے کہ ایک جوان صبح فجر کی نماز نہ پڑھے صرف اس لیے، مگر جیسے ہی وہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، حدیث ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے شیطان ناک زمین پر اس کی رگڑی جاتی ہے۔ تو دشمن کو پہچانے۔ اس نے پوری کوشش کر کر کیا کیا؟ نفوذ، ویسی رگوں میں نفوذ کیے ہوئے اندر گھوم رہا ہے۔ آباء و اجداد سے واقف ہے وہ آپ کے۔ میرے دادا کے اندر کیا مشکل تھی شیطان جانتا ہے، خاندانی اس کے اندر مشکل چلی آ رہی ہے، میں اس کو یہی ماروں گا، شیطان جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی ان کے تو والد بھی ایسے تھے، ان کے تو دادا بھی ایسے تھے، تو ہم تھوڑا بہت ہمیں پتا، وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا، اس نے وہ کام کیا کہ 50 سال میں وہ امت، وہ مسلمان حکومت کہ اس کا حکمراں ایک فاسق شخص جو شرابی ہے، جو جانوروں سے کھیلتا ہے، جو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام جانتا ہے، اس کو منبر رسول پہ بٹھا دیا۔ اس نے کتنا کام کیا، ایک دو لوگوں کو نہیں خریدا، پوری امت خاموش ہے، خاموش۔ کتنے لوگ تھے جمع کریں تو کتنے تھے گورنر سارے؟ کتنے تھے؟ پروپوگنڈا، سب چیزیں ایسی کر دو، امت خاموش ہے، خاموش ہے۔ شرابی شخص نمازیں پڑھا رہا ہے، امت خاموش ہے۔ کیا کیا؟ شیطان، اس کا یہ آخری کارڈ تھا جو اس نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آگے حسین ابن علی ہے، وہ اس کے خون کا قطرہ پوری کائنات میں ظلم کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ خدا کا پلان تھا، یہ پلان الہی تھا کہ امام حسین نے آ کر کربلا ڈیزائن کی ہے خود۔ اور آج تک یہ جو ہم سب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ظاہر محترم عزاداری میں روح عزاداری سے دور مت جائیے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہوں پر رسومات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو روح عزاداری کو دور کرے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ آپ نہیں ہو، یہ امام حسین کا پیغام ہے، اس سے زندہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کی عزاداری، آپ کا جمع ہونا، آپ کا ملنا امام حسین کے مقصد کو زندہ نہیں کر رہا تو پھر آپ رکیں، سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر آج آپ وقت کے یزید کو پہچان نہیں سکتے، اگر آپ اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آج آپ ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی زبان نہیں بول سکتے، آپ حسین ابن علی کو نہیں پہچانے، پھر اس کا مطلب ہے نہیں پہچانے۔ آپ کی مجلس عزاداری اگر درباری ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ حسین کو نہیں پہچانے۔ پھر درباروں کو توڑنے کے لیے تو امام حسین نے اپنے اسیران کو بھیجا تھا۔ الہی نظام۔ اب جو کلیش ہونے والا ہے، کیونکہ بہرحال آج کل اتنا موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، کیونکہ بہرحال شب عاشورہ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر ہی موقع ملتا ہے۔ اب جو ہونے والا ہے یہ آخری کلیش ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، اور یہاں الہی نظام تیار ہو رہا ہے۔ الہی نظام تیار ہو رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نظام کو فالو کرو،
چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک جگہ متحد ہو جاؤ، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، متحد ہو. تو یہ جو دعوت دی جاتی ہے یہ اس کشتی کی تیاری ہے. یہ جب کلیش ہوگا تب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ چاہے مسلمان کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کس طرف ہوں گے؟ کہاں ہوں گے آپ؟ امام کے سامنے ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے؟ اس کو آپ کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ وہ کشتی ہے جو ابھی ٹکٹ بیچ رہی ہے. جو اس در پہ آتا ہے وہ گویا وہ ٹکٹ خرید رہا ہے کشتی میں بیٹھنے کا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فرقہ ہے یا یوں ہے تو پھر آپ رہ جائیں گے. نہیں تو پھر آپ خود ایک باکس کھول لیں ٹکٹ کا اپنے گھر میں بھی جا کے یا اپنے مکتب میں، آپ بھی ذکر کریں حق اور باطل کا، آپ سے بھی لوگ ٹکٹ لینے آ جائیں گے. کشتی ایک ہی ہے، کشتی الگ نہیں ہے. اور جب تک غیبت ہے عزیزان محترم تو پھر ہم کہاں جمع ہوں؟ کسی کے پاس مضبوط نظام نہیں ہے سوائے ہمارے. مرجیت کا نظام غیبت کے پردے میں وہ کشتی ہے کہ جو اس سے اٹیچ ہو رہا ہے وہ ظہور تک پہنچے گا. اب ادارے لوگ اس بولے مولانا صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ نابینا ہے. عراق کی حالت کیسی تھی؟ سیریا کی حالت کیسی تھی؟ کس نظام نے بچایا ہے؟ ایک مرجے کا فتویٰ $1 ٹریلین کی حکومت ضائع کر دیتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. خوب نہیں سمجھ میں آتا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں سیکھیں. کم از کم دشمن کی زبان نہ بولے. دشمن اسی نظام کو توڑنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا کچھ بھی. غور دنیا کیا پوری دنیا نے طاقت لگا لی، کچھ بھی نہیں ہو پایا. اب ویسے بھی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اب تو ویسے ہی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن بہرحال میں تو وہ ٹکٹ خرید لے کر آیا تھا کہ جو رہ گیا وہ سوار ہو جائے. عزیزان محترم اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ صلی اللہ. اللہ صلی اللہ. وہ دشمن بہت خطرناک ہے، آسان نہ لے اس کو. آپ گھر بیٹھے ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، آپ محلے میں ہوں گے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کرنا. آسان تھوڑی ہے. وہ تو آپ کے گھروں میں گھسا ہوا ہے، آپ کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. سارا نیٹ ورک، سارا ڈیٹا، ساری انفارمیشن، ساری اپلیکیشن، ساری آپ کی لائکس ڈس لائک، ہر جگہ اکنومی، ہر جگہ گھسا ہوا ہے. آسان ہے اس سے لڑنا. اس کے لیے نظام چاہیے، نظام، اتحاد چاہیے، نیٹ ورک چاہیے. کون دے گا وہ نیٹ ورک؟ کون بنائے گا اس نیٹ ورک کو؟ تو اس خیال سے دور آ جائیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے عزیزان محترم. اس ٹائم وار ٹیکنالوجی کی وار ہے. اس ٹائم ڈیٹا جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ جیتے گا. آپ چھوٹی موٹی باتیں کر کر آپ کے کائنات کو ادھر سیٹلائٹ کو موڑ سکتے ہیں. کتنی سیٹلائٹیں بھیجی ہیں ہم نے آج تک. سیٹلائٹ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو؟ امام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ امام کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ امام کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے. مکہ سیکیور ہے. اب تو سنا وہاں اپلیکیشن ہے، نماز پڑھنے میں جاؤ تو اپلیکیشن میں کر کے جاؤ. کیوں کر رہے ہیں؟ ڈیٹا چاہیے ان کو. کلیش بہت بڑا ہے عزیزان محترم، بہت بڑا کلیش ہے. یعنی پوری بشریت کا آخری ٹکراؤ ہے یہ، آخری. اور یہ خدا کا ہم شکر کریں، خدا نے ہمیں اس حصے میں پیدا کیا.
کہ ہم اس اللہ کے نمائندے کے ظہور کے قریب قریب ہیں. یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کامیاب ہو جاتے. خوب زیارت پڑھتے ہیں آپ، روایات ہے جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو یہ جملہ کہو، کاش ہم ہوتے. جب بھی توفیق ہوتی ہے مجھے تو وہ گنج شہداء کے پاس جب اندر جاتا ہوں یہی پڑھتے ہیں، کاش ہوتے، کامیاب ہوتے. یہی درخواست ہوتی ہے ان سے کہ ایک ریکویسٹ اپنے ارباب کو کر دے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کریں. لیکن ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کام واجبات میں سے ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے دشمن کو بھی پتا ہے کہ اگر یہاں ان کو بیداری مل گئی، ان کو کام مل گیا، تو وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے. وہ آپ کو یہاں سے بھی نظر آتا ہے. عزیزان محترم، درس حسینی یہی ہے کہ تیار ہو کر آؤ، تیار ہو کر آؤ. کریش بہت بڑا ہے عزیزان محترم.